السلام علیکم ناظرین، جسٹ ہوپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی امان میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانیت طرح طرح کے مسائل کا شکار ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے آپ کو بہت ہمت، طاقت کی ضرورت ہے، اور ہمت اور طاقت دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ کسی بھی معاملے پر پوری طرح بھروسہ کسی انسان پر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ بھروسہ کسی پہ پوری طرح کر سکتے ہیں تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہمارے غموں، ہمارے دکھوں سے واقف ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی بیماری نہیں جس کا کوئی علاج موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی بیماری کا علاج بھی ساتھ اتارا ہے۔ بس انسانیت اس کی کھوج، اس کی تحقیق میں اپنا وقت صرف کر کے اس کو دنیا کے سامنے لے کے آتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ڈپریشن، ہائپر ٹینشن اور دل کی بیماریاں عام ہو چکی ہیں۔ ان سب کی وجوہات ہے بہت زیادہ پریشان ہونا، گھبرا جانا، توکل کا نہ ہونا۔ ان سب مسائل سے نمٹنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ وہ کس طرح تھام سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے انسانوں سے۔ تو جب ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو سوچیں کہ وہ آپ کے اللہ کی طرف رجوع کرنے پر کیا آپ کی فریاد نہیں سنے گا؟ وہ تو شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، وہ یقیناً آپ کی فریاد سنے گا۔ آپ کے مسائل کا حل سجدہ ہے۔ آپ نماز پڑھیں، اکیلے میں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ جو چیز آپ کسی انسان کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، وہ دکھے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے دل کھول کے رکھ دیجئے۔ یقیناً آپ کے ہر مسئلے کا حل وہ چٹکیوں میں کر دے گا، اور اگر وہ چیز آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اور آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہے اس کا فائدہ یا نقصان، تو یقیناً وہ آپ کے دل کو ایسا سکون پہنچا دے گا کہ آپ کو قرار آ جائے گا، چاہے وہ چیز آپ کی شدت میں ہو، مگر آپ اس شدت کی طلب کو سے دستبردار ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں گے۔ آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں قرآن پاک کی ایسی آیات جس کو پڑھنے سے آپ کے یقیناً قرآن پاک تو خود ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور زندگی کے ہر معاملے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو یقیناً ایسا ہے کہ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بطور وظیفہ پڑھا جائے تو وہ بہت ہی زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ آپ کو کسی مقدمے میں کامیاب ہونا ہے، کسی امتحان میں سرخرو ہونا ہے،
کوئی انٹرویو ہے، کوئی سخت حاکم ہے یا افسر ہے جس کے سامنے جاتے ہوئے بات کرتے ہوئے آپ ڈرتے ہیں، ان سب مسئلوں کے حل کے لیے آپ کے سامنے میں یہ آیت لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ آپ اس آیت کو صرف 7 دفعہ تلاوت کیجئے اور پھر اس کا کمال دیکھیے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اپنے حق کی بات نہیں کر پاتے، جیسے کوئی مقدمہ ہے، کوئی بھی قسم کی کوئی امتحان ہے، اور اکھڑ مزاج شخص ہے جس سے آپ بات کرتے ہوئے گھبرا گئے ہیں یا گھبراتے ہیں، اس کے سامنے جاتے ہوئے گھبرائیں گے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اول و آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کر سورہ توبہ کی یہ آیت تلاوت کیجئے۔ سورہ توبہ 11ویں پارے میں ہے اور آیت نمبر 116 ہے۔ ان اللہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ایک بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کوئی بھی وظیفہ جو کیا جاتا ہے وہ جائز مقاصد کے لیے کرنا چاہیے۔ ناجائز طور پر آپ اگر کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کریں گے یا ایسی چیز کے جس میں کوئی دوسرا حق پر ہے اور آپ اس سے زبردستی کوئی اپنی بات منوانے کی کوشش کریں جبکہ آپ جانتے ہوں کہ آپ حق پر نہیں ہیں، آپ غلطی پر ہیں، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے سے بہتر ہے کہ آپ اس سے باز رہیں۔ اس لیے کوئی بھی وظیفہ یا قرآنی آیت ناجائز طور پر استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ عموماً زیادہ تر جو ہماری بہنیں پریشان ہوتی ہیں سخت شوہر کی بد زبانی کی وجہ سے، مار پیٹ گالم گلوچ کی وجہ سے، ان سے کوئی حق کی بات بھی نہیں کہہ پاتی ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ ایسے ملازمین جو اپنے ماتحت یا اپنے افسروں سے کوئی بات نہیں کر پاتے، ان کے لیے ہے۔ ایسے لوگ جو انٹرویو میں کامیابی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آسانیاں پیدا ہوں، ان کے لیے ہے۔ غرض کسی بھی جائز مقصد کے لیے ہے۔ آپ اگر اپنی کوئی جائز بات منوانا چاہتے ہیں اور اپنے اندر ہمت نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا سہارا لیتے ہوئے اس وظیفے کو کریے۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر 11 دفعہ درود شریف اور درمیان میں 7 دفعہ یہ آیت دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز افسر مہربان ہو جائے گا۔ سخت سے سخت جو بندہ ہے اس کا دل، پتھر دل بندہ بھی جو ہے اس کا دل موم کی طرح نرم ہو جائے گا آپ کے لیے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے ہمارے چینل جسٹ ہوپ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے۔ شکریہ۔